آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی آواز اور میں ہوں محور صدیق۔ ہمارا ملک آج کل شدید بحران کا شکار ہے۔ آئے دن احتجاج، دھرنے، ہڑتالیں، ٹارگٹ کلنگ اور دوسری وارداتیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے اور لوگ بے روی کا شکار ہو رہے ہیں۔ جس کا جہاں موقع لگتا ہے وہ چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہو رہا ہے آج ہم ڈسکس کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے ملک میں کون سی ایسی وارداتیں ہیں جس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہم اس کی روک تھام کے لیے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آ رہی۔ لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیے ہماری یہ رپورٹ۔ کوئی مغربی ملک ہو یا تیسری دنیا کے ممالک، وارداتیں ہر ملک میں ہوتی ہیں، چھوٹی ہوں یا بڑی۔ مغربی ملکوں میں وارداتیں کرنے والے بیشتر اوقات گرفتار ہو جاتے ہیں اور انہیں سزا بھی جھیلنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے وہ آئندہ اس قسم کے کاموں سے گریز کرتے ہیں۔ جبکہ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ٹارگٹ کلنگ سے لے کر موٹر سائیکلوں کی چوری اور موبائل فون چھیننے یا گھروں اور فیکٹریوں میں ڈاکے ڈالنے کی وارداتوں میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے، مگر یہ مجرم یا تو فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اگر گرفتار ہوتے بھی ہیں تو قانون کی کمزوری کے باعث عینی شاہد نہ ملنے کی صورت میں عدالتوں سے بری ہو جاتے ہیں اور دلیری کے ساتھ دوبارہ سرگرم عمل ہو جاتے ہیں۔ آج کل کراچی کے گھروں میں کام کرنے والی ماسیوں سے گھروں کو لوٹنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مالکنیں اپنی آسانی کے پیش نظر ماسیوں کے بارے میں تحقیقات کیے بغیر فوراً کام پر رکھ لیتی ہیں۔ نہ شناختی کارڈ، نہ تصویر، نہ گھر کا پتہ، نہ پولیس کو اطلاع۔ حادثہ ہو جائے تو گرفتاری تقریباً ناممکن ہو جاتی ہے۔ یہ ماسیاں اور فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدور عام طور پر کراچی کے باہر سے آتے ہیں اور کم پیسوں میں ملازمت حاصل کر لیتے ہیں۔ فیکٹری مالکان کو بھی تحقیقات کا خیال نہیں آتا، جس کا فائدہ ان مزدوروں کو ہوتا ہے۔ فیکٹری مالکان اور خاتون خانہ دونوں کو چاہیے کہ ملازم رکھتے وقت خواہ ماسی ہو، باورچی، مالی یا ڈرائیور یا پھر کوئی مزدور، اس کے پورے کوائف حاصل کرنے کے بعد ہی اسے ملازمت دیں۔ آپ نے ہماری یہ رپورٹ دیکھی۔ آج ہم کچھ ملزمان سے بات کریں گے جو کہ کافی ساری وارداتوں میں ملوث رہے ہیں اور یہ جانیں گے کہ ایسے لوگ وارداتیں کرتے کیوں، ان کے دماغ میں ایسی کیا باتیں آتی ہیں، اور ہم لوگوں سے بھی یہ جانیں گے کہ ہمارے ملک میں کون سی وارداتیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اور ان کی روک تھام کا کیا طریقہ کار ہے۔ آئیے ہمارے ساتھ۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے ملک میں کون سی وارداتیں اور خصوصاً کراچی شہر میں کون سی وارداتیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں؟ ڈکیتیاں بہت ہوتی ہے، چوریاں بہت ہوتی ہے، چھینا چھانی بہت ہوتی ہے، جس سے موبائل چھین لیتے ہیں، پرس چھین لیتے ہیں عورتوں کی، بہت ساری ہے، ڈکیتیاں وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ ڈکیتی کی وارداتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اچھا، لوگ پکڑے بھی تو جاتے ہیں، تو کیا ڈکیتی کی واردات پکڑتے ہیں؟ ان سے یہ ہے، ان کے بھی بہت لمبے ہاتھ ہوتے ہیں، وہ پیسے دیتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں۔ اچھا، اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ گھروں میں جو ماسیاں کام کر رہی ہوتی ہیں وہ بھی ڈکیتیوں میں ملوث ہوتی ہیں، تو کیا ایسا ہوتا ہے؟ یہ کوئی لوگ ملے ہوتے ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، کوئی لوگ ہوتے ہیں ملے ہوتے ہیں، ویسے نہیں ہوتے زیادہ تر۔ بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی شہر میں کون سی وارداتیں ہیں جو بڑھ گئی ہیں بہت زیادہ؟ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کبھی کسی کو جو نا سزا نہیں ملی۔ اچھا، پرابلم یہ ہے کہ اگر ملک کے اندر سزا مل جائے لوگوں کو، جرم کرتا ہے آدمی، ساری دنیا میں جرائم ہوتے ہیں اور جرم کرنے کے بعد سزا ملتی ہے۔ آج کل تو بڑی وارداتیں ہو رہی ہیں کہ ماسیاں انوالو ہوتی ہیں ڈکیتیوں میں، تو اس طرح کی سٹوریز آپ نے سنی ہیں؟ نہیں، ہماری تو بہت اچھی ہے۔ اچھا، تو آپ نے اس کے مطلب شیورٹی کے لیے اس کا کوئی شناختی کارڈ اپنے پاس رکھا ہے یا پروف ہے کوئی؟ نہیں، بس اس کا گھر پتہ ہے مجھے۔ اس کا گھر پتہ ہے۔ اچھا، تو آج کل کافی ماسیاں بھی پکڑی گئی ہیں جو کہ انوالو تھیں ڈکیتیوں میں، تو ایسے وارداتیں آپ نے کیوں نہیں سنی جب اتنی ساری ماسیاں پکڑی جاتی ہیں؟ نہیں، سنتے تو رہتے، لیکن یہ کہ ہمارے ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ نہیں ہوا کبھی۔ اچھا، تو ان سب کا حل کیا ہے؟ یہ ڈکیتیوں کی وارداتیں بڑھ کیوں رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس لیے بڑھے ہیں جو ڈاکو کو پکڑتے ٹوپی پہنا کے لے جاتے ہیں، دوسرے دن اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہماری شکل تھوڑی نظر آ رہی ہے، ہم دیکھ تھوڑی نا آپ کس کو لے کے جا رہے ہو۔ ہم ڈاکو پکڑو تو عوام کو تو دکھاؤ نا، عوام کا تو وہ چھین رہے ہیں یا پرس چھین رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں، تو عوام کو لے جا رہے ہیں نا۔ جو پکڑا جائے اس کو پراپر سزا دی جائے، اس کو دکھایا جائے، آپ اس کو دکھائے نا عوام کو کہ آپ نے اسی کو پکڑا ہوا ہے۔
आप उसको तो दिखाते नहीं हो, आप कपड़ा पहना के ले जाते हो, फिर ऐलान कर देते हो हमने छोड़ दिया डाकू को। अच्छा, मैं घरों में होने वाली डकैतियों की बात करती हूँ कि अक्सर ये होता है कि मासियाँ इन्वॉल्व होती हैं, तो आपके घर कोई काम करने वाली आती है? हाँ, मासी तो आती है हमारे यहाँ, लेकिन ये है कि हमारे बहुत पुरानी मासी है। ट्रस्ट कैसे किया आपने उस पर? हमने ये किया कि हमने देखा कि 5-6 घरों में वहीं पर कर रही और काफी अरसे से कर रही है, तो हमने उसको रखा। तो कभी औरतें ये करती हैं कि शनाख्ती कार्ड ले लें उस मासी का, या उसकी प्रूफ रखें अपने पास, कोई ऐसा करती हैं खवातीन जो होती हैं? हमने नहीं किया। हाँ, करना चाहिए। वैसे ये बात सही कह रही है कि आगे ये लोग भी करती हैं वारदात, तो इन्होंने भी किया है, बहुत किया इन लोगों ने। कराची में कौन सी वारदातें ऐसी हैं जो बढ़ गई हैं बहुत ज्यादा? कराची में वारदातें, मोबाइल छीनना, जितनी वारदातें हैं यहाँ बढ़ती जा रही है, मतलब इस चीज पे ग्रोथ ज्यादा है। तो इतने सारे मुल्जिमान गिरफ्तार भी होते हैं, तो क्या रोकथाम नहीं होता इस सब पे? तो गिरफ्तार कहाँ से होते हैं, सब छुट जाते हैं, दूसरे दिन छुट जाते हैं। अच्छा, और घरों में वारदातें, अक्सर ये सुना है कि घरों में मासियाँ इन्वॉल्व होती हैं डकैती की वारदातों में, तो ऐसी वारदातों के हवाले से आपने कुछ सुना है? हमारे यहाँ तो वो है ना, औरत जो वो सारा कुछ उन पे छोड़ देती है, मासी ये करो वो करो, वो सारा देखती है। तो इस सारी वारदातों से बचने के लिए औरतों को क्या करना चाहिए? औरतों को अकल करनी चाहिए। किस तरीके से? भाई ना, मुलाजमा को मुलाजमा की तरह रखें, उसके सामने सारी चीजें खोल के रख रहे हैं। आपके यहाँ जॉब करने आए, आप उसको पुलिस के अंदर उसका शनाख्ती कार्ड रखा है, उसकी कोई जमानत लें। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ठीक बात कही आपने, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। लेकिन क्या वाकई हमारे लोगों को इतनी फुर्सत है कि वो किसी मासी को रखने से पहले उसका शनाख्ती कार्ड मांगे, उसकी पुलिस स्टेशन में? देखिए ना, देयर आर 2 ways, या तो आपके पास फुर्सत है तो काम कराना है तो प्रोसेस से चलेंगे, तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या हुआ आपके साथ? मैं अभी वॉली स्ट्रीट से मैं पैसे निकलवा के निकल रहा था। मैं कल दुबई जा रहा हूँ, तो मैंने 5000 रूपए के धर्म कराए। किसी को तो नहीं पता ना मेरी जेब में क्या है। मैं दुकान से, मैं अंदर से शॉप से निकल रहा हूँ, अपनी पैक होके निकल रहा हूँ पूरा। मैंने पैसे लगा लिए अपने, मुझे पता है कि मेरे पास क्या है। मेरे साथ मेरा भाई है, उसको पता है मेरे पास क्या है। मैं बाहर निकला हूँ, मैं बाहर निकले में मुझे 2 मिनट हुए ही नहीं है खड़े होके, 3 बंदे आ गए और उन्होंने आके मुझसे कुछ नहीं मांगा, ना मेरा वॉलेट मांगा, ना मेरी जेबें चेक करी, ना मेरा मोबाइल मांगा। सीधा आके बोल रहे लिफाफा दो जो अंदर से लाओ। अच्छा, तो ये अंदर से ही रिपोर्ट हुई है ना। अच्छा, तो ये गन पॉइंट पे? बिल्कुल गन पॉइंट पे हुआ। उसने अखबार के अंदर पिस्तौल छुपाई हुई थी। तो ये सारा तमाशा पब्लिक खड़े होकर देख रही थी। आसपास कोई पुलिस मोबाइल आपको दिखी? कोई पुलिस मोबाइल नहीं दिखी, एक पुलिस वाला नहीं दिखा। ये 15 अभी 15 पे मैंने इनको जाके बताया, तो ये हमसे कह रहे हैं हमारे थाने की हुदूद नहीं है। क्या मतलब है? कराची है, यहाँ पे क्या हो रहा है? एक जाके बोलता है मेरे थाने की हुदूद नहीं है, एक बोलता है मेरे थाने की हुदूद नहीं है। भाई पब्लिक तो है ना कराची की, पुलिस वाले तो कराची के ही है ना, क्यों नहीं बोल रहे ये लोग? अच्छा, आपके साथ कभी कोई वारदात हुई है कराची शहर में? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कोई हुई तो नहीं है, लेकिन होते हुए देखिए। अच्छा, मुझे ये बताया आपके घर में मासी काम करती है? हाँ। अच्छा, तो आपने उसका शनाख्ती कार्ड या कोई वेरिफिकेशन? नहीं। आप मुझे ये बताएं कि तस्दीक के लिए हमारे यहाँ मुल्क में ऐसा किया नहीं जाता और मासियों को रख लिया जाता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मासियाँ भी इन्वॉल्व होती हैं डकैतियों में। हाँ। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए औरतों को क्या करना चाहिए? हाँ, बस उन पे नजर रखनी चाहिए, उनको काम करते हुए उनके साथ काम करवाना चाहिए। और इन वारदातों पे कंट्रोल कैसे हो सकता है? चोरी डकैती की जो आए दिन स्नैचिंग हो रही है और ये सब कुछ हो रहा है, बस ये सब तो बहुत पॉपुलर है हमारी। हाँ, तो ये रुक कैसे सकता है? आप क्या समझते हैं? ये सब हमारी गवर्नमेंट का है। अच्छा, वो नहीं चाहती क्या है? वो नहीं चाहती, उन सबके। अक्सर यही सुनने को मिलता है कि हम घरों में जो काम करने वालियां बड़े ट्रस्ट करके रखते हैं, वही हमें धोखा दे जाती हैं, वही घरों में डकैतियां कर देती हैं। तो ऐसे ही केस हमारे साथ अभी मौजूद है। 2 औरतें हमारे साथ हैं, इनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने घर पे डकैती डाली जहां पे ये लोग काम करती थी और अपने साथियों के साथ मिलकर ये काम किया। लेकिन अभी गिरफ्तार जो हुई है ये दोनों लड़कियां हुई हैं, इनके साथी जो थे वो फरार हो गए। क्या हो गए, इनसे डिटेल्स लेते हैं। आपका नाम क्या है? आलम। और आपका? हाँ, किरण। अच्छा, आप किस शहर के रहने वाले? कहाँ के रहने वाले? इधर ही अपने आप पंजाब के ही हो? शेखुपुरा के। और आप भी वहीं की हो? दोनों रिश्तेदार हो? जी। अच्छा, तो शेखुपुरा से यहाँ कराची क्यों आए हो? बस मजदूरी करने का। अच्छा जी। तो क्या मजदूरी करते थे यहाँ पे? सरिये का काम करता है मेरा भाई। आपके शौहर? जी। आप शादीशुदा हैं? जी। आपके बच्चे भी हैं? जी। कितने बच्चे हैं? 2 पंजाब में बेटियां हैं, एक इधर है मेरे 6 महीने की। अच्छा, यानी 2 बेटियां वहाँ हैं, आधी फैमिली आप लोग यहाँ रह रहे हो? जी। तो 2 बेटियां किसके पास है, काम करती हैं? अपनी दादी के पास है। काम करती हैं? छोटी है अभी। अच्छा, आपने बताया आप लोग यहाँ मजदूरी करने आते हो, आपका शौहर काम करता है, तो जी। आप काम करने कैसे लग गई?
बस मजबूरी थी। यानी यहाँ काम करने के लिए आप भी आई, तो आपने सबसे पहले कहाँ काम शुरू किया? ये इसी ने लगवाया पहली दफे। किसने लगवाया? ये हलीमा जो पहले इनके यहाँ काम करती थी। अच्छा, जिन लोगों के घर डकैती पड़ी है, हाँ। उनके यहाँ पहले एक और मासी काम करती जी, थी। 2 साल से पहले हलीमा। काम कर रही थी जी। उसने आप लोगों को इसके घर में लगवाया? जी। इन लोगों के घर में लगवाया जी, तो उसी ने कहा वहाँ पे अपने बंदे भेज के डकैती करवा दी। अच्छा, हलीमा ने डकैती करवाई? जी। तो आप लोग कैसे पकड़े गए? उन्होंने हमें लालच दिया था। अच्छा, क्या, किस चीज? 10,000 का, कि बताना नहीं किसी को। अच्छा, यानी वारदात जब हो रही थी घर में तो तुम लोग भी मौजूद थी? जी, हम और लोग। वारदात सारी हो रही है, कितने लोग आए थे घर के अंदर? 3 लोग थे। 3 लोग वारदात ये कर रहे हैं, और पुरानी वाली मासी जो है हलीमा, वो भी मौजूद है? वो साथ में नहीं थी, उसने अपने बंदे भेजे थे। और वो बाहर खड़ी होगी? शायद बाहर हमने नहीं देखी। अच्छा, लेकिन आप 2 और बाकी 3 बंदे अंदर मौजूद थे और अंदर वारदात हो रही थी? जी। वारदात के दौरान उन्होंने सामान निकाला? जी। और एक थैली आपकी तरफ दी? वो थैली लेके भाग रहे थे ना, हाँ। यूं ही शोर मच गया ना, मचाया। हाँ। तो एक थैली वो ले गए, एक थैली फेंक दी उन्होंने। अच्छा, यानी तुम ये कह रही हो कि हलीमा ने तुम लोगों को लालच दिया 10,000 रुपए का जी। कि हम यहाँ इस घर में वारदात करेंगे, लेकिन तुम लोग अपनी जबान मत खोलना कि कौन लोग आके वारदात जी। करें। तो तुम लोगों ने हामी भर ली कि चलो 10,000 रुपए मिल रहे हैं, तो हम अपनी जबानें चुप रखते हैं। जी। तो जब वारदात हुई, उन लोगों ने सारा सामान समेटा, तो एक थैली छोड़ के गए तुम लोगों के लिए ना, जी। कि तुम लोग रखोगे। लेकिन हुआ ये कि शोर मच गया। फिर क्या हुआ जब शोर मचा? तो पुलिस आई? जी, वहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए। अच्छा, फिर वो भाग गए, तो हम लोगों को इधर ले आए सामान के साथ। तो वजह क्या थी फिर पुलिस के हवाले करने की? जाहिर सी बात है आपने उनका साथ दिया होगा ना, कुछ तो किया होगा जब ये तो पुलिस के हवाले किया। और आप कह रही है कि जब लालच दिया है 10,000 का और आपको पता था डकैती होने वाली है, जी, तो आप तो शरीक हुई ना? उन्होंने बोला था कि अगले बुध को करवानी है, तो हम लोगों ने सोचा कि हम अगले बुध को काम पे नहीं आएंगे। अच्छा जी, यानी तुम लोगों को वारदात का पता था, लेकिन तुम लोगों ने मालकान को नहीं बताया और ये सोचा कि अगले बुध को हम छुट्टी कर लेंगे। छुट्टी कर लेंगे, बताएंगे नहीं ना तो छुट्टी कर लेंगे, काम पे नहीं आएंगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो वो जितना सामान लेकर अपने साथ गए हैं, उनमें क्या क्या चीजें शामिल थी? उनमें पता नहीं क्या शामिल। वो तो आपके सामने निकाल रहे थे? नहीं, हम तो हॉल में खड़े थे, तो वो अंदर से निकाल रहे थे। अच्छा, ये बंदे को पता कैसे चलता है कि कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी हुई है? ये तो उसी को पता होता है ना, नहीं, वो अंदर होता है। जो हलीमा की बेटी 2 साल से काम कर रही थी ना, हाँ। उसने सारा कुछ बताया अपनी माँ। वो कहाँ थी? वो काम छोड़ गई थी। वो भी काम छोड़ गई? जी। तो उसका काम यही था कि घरों में डकैतियां मारती थी, अपना ग्रुप बनाती थी, दूसरे शहरों से लड़कियों को बुलवा के अपना ग्रुप बनाए और डकैतियां मारे दूसरों के घरों में काम करके। अच्छा, जो लड़के आए थे डकैती मारने, उनको तुम जानती हो? कौन से? जो घर में वारदात करने 3 लड़के? नहीं जानती। नहीं जानती? कभी देखा भी नहीं? नहीं, उसी दिन पहले दिन देखे। वो हलीमा के साथ होते थे? हलीमा के साथ भी नहीं हमने देखे। उनके पास असलहा था? जी, दोनों के पास था, एक के पास नहीं था। क्या था असलहा? वो पिस्तौल जिसको बोलते हैं। हाँ, दो के पास। जी। तो ये जो रेफरेंस देते हैं, तुम लोग तो पंजाब से यहाँ पे आई हो, तुम लोगों को ये लोग काम पे रख कैसे लेते हैं? तुम लोगों के शनाख्ती कार्ड हैं? मैं तो नहीं करती थी, ये हलीमा ने रखवाया, खुद जाके रखवा के। तुम लोगों के शनाख्ती कार्ड है? नहीं है ही नहीं? नहीं। क्यों भाई? शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाया नहीं है? क्यों? उसके बावजूद तुम्हें काम मिल गया? उसने तो शाबाश है उन मालिकान पे जो अपने घरों में काम करने के लिए ऐसे लोग रख लेते हैं। उसने अपनी जिम्मेदारी पे रखवाया। अच्छा, घर में दाखिल कैसे हुए वो 3? घर में दाखिल ऐसे हुए कि हम लोग काम कर रहे थे ना, मुझे उल्टियाँ और मोशन आ रहे थे। बाजी ने मुझे घर से दवाई दी और आराम नहीं आया था। बाजी ने बोला बाहर से बोतल लेके आओ। मैं बाहर से बोतल लेके आई हूँ। जब मैं अंदर आ गई हूँ, बर्तन धोने लगी हूँ, तो बाजी ने दरवाजा बंद करने लगी, यूं ही भाग के कोई अंदर आ गया। तुम जैसे ही अंदर दाखिल हुई है, तुम्हारे पीछे पीछे वो भागते हुए आए हैं क्योंकि तुमने दरवाजा नहीं बंद किया था? नहीं बंद। मालिक जो थे वो दरवाजा बंद करने गई, उन्होंने दरवाजा खोला भी या खड़े भी दरवाजे के सामने ही। अच्छा, तो तुम लोगों की कोई शनाख्त नहीं है, शनाख्ती कार्ड नहीं है? तो कभी तुम लोगों ने बनवाया कि हमें जरूरत होगी, हम दूसरे शहर जा रहे हैं काम करने के लिए? नहीं, पंजाब में कह रहे थे बनवाना, अभी वोट होंगे ना तो फिर बनवाएंगे। तुम भी शादीशुदा हो? तुम्हारा शौहर कहाँ है? यहाँ कोई नहीं है तुम्हारा? तुम किसके चक्कर में आई हो? ये तो इसकी बेटी के लिए आई हूँ। इसकी बेटी के लिए तुम क्या करती हो? क्यों आई हो? इसने लिए आई हूँ। तो तुम डॉक्टर हो? नहीं, अकेली थी ना घर में काम। अच्छा, तुम काम करती थी तो ये संभालने आई थी तुम्हारी बेटी को, लेकिन खुद काम पे लग गई। अच्छा, कंफ्यूजन है ना बातों में।
تیموریہ تھانے سے SHO اعجاز لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح سے گھر میں کام کرنے والی نوکرانیوں نے گھر میں ڈکیتی ڈالی. جی مجھے یہ بتائیے کہ ان کا کہنا تو یہ تھا کہ ایک حلیمہ نامی جو نوکرانی تھی وہ پہلے کام کرتی تھی اور اس کی یہ ساری کارروائی ہے، لیکن پکڑے ہم لوگ گئے. تو سچائی کیا ہے یہ آپ ڈیٹیل میں؟ سچائی اس کی یہ حلیمہ نام کی جو عورت ہے بالکل صحیح کہتی ہیں. حلیمہ جس علاقے میں کام کرتی ہے وہاں پہ اپنا ایک اعتماد بناتی ہے. ان بنگلور پہ جا کے مہینہ 2 مہینہ کام کیا، وہاں کی پوری واچ کرتی ہے. یہ ایک بہت بڑا گروہ ہے کراچی میں جو کہ 100-150 خواتین پہ مشتمل ہے. اور ان کے مرد جو ہیں وہ بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو لڑکے واردات کرنے والے کہیں ضرورت پڑتی ہے وہاں ان لڑکوں کو بلاتی ہیں، ادروائز یہ خود ہی کر لیتی ہیں کام. یہ حلیمہ جیسی اور کئی حلیمہ ہیں جو مختلف علاقوں میں بفر زون ہو گیا، نارتھ نازوباد ہو گیا، گلستان جوہر، بہادر آباد، یہ پاپوش علاقے جتنے بھی ہیں بنگلور جہاں پر عموماً خواتین ماسیاں رکھتی ہیں کام کے لیے، وہاں یہ لوگ گھومتے رہتی ہیں. وہاں یہ واقفیت بنا لیتی ہیں، واقفیت کے بعد پھر وہ کسی بھی ماسی کو وہاں پہ چھوڑ دیتی ہیں. اچھا، تو ان کی آپس میں کوارڈینیشن ہوتی ہے، مطلب ایک دوسرے سے رابطے میں رہتی ہیں؟ بالکل رابطے میں. جیسے کہ کل ہم نے ان کو پکڑا، ریڈ اینڈ ہینڈ پکڑا ہے، تو اس وقت یہ دونوں خواتین ان کے پاس کوئی موبائل نہیں تھا. اچھا. کہہ رہی تھی ہمارے پاس موبائل نہیں ہے. جب ہم نے لیڈی کانسٹیبل بلائی تو اس نے سرچ لیا تو ان دونوں پہ موبائل بھی نکل آئے، اور جن کو انہوں نے کال کر کے بلایا تھا ان کی کالیں بھی ہیں. اچھا، آپ لوگ کیسے پہنچے؟ آپ لوگوں کو کیسے؟ ہمیں 15 پہ کال ملی تھی اور ہم اتفاق سے وہیں ایل بلاک میں ہی تھے. ایل بلاک میں تھے، ہمیں 5 منٹ بھی نہیں لگے، ہم پہنچ گئے موقع پہ. جبکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم گھر کے اندر ہی تھے اور یہ لوگ گھر میں گھسے ہیں. نہیں، بھاگ رہی تھی گھر سے. اچھا. گھر سے بھاگ رہی تھی، وہ پہلے بھاگ چکے تھے اور یہ بھاگ رہی تھی. تو ان کے ہاتھ میں کیا سامان تھا؟ ان کے ہاتھ میں ان کے گھر کی گھڑیاں تھیں. اچھا. جویلری جو امیٹیشن ہوتی ہے، یہ گولڈ سمجھی تھی لیکن وہ امیٹیشن ہے. ہاں، انہوں نے یہ کہا کہ شیمپو اور پرفیومز تھے اور کچھ جویلری تھی جو آرٹیفیشل تھی. وہی میں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا وہ آرٹیفیشل تھی یا گولڈ تھی؟ ہاں، تو انہوں نے تو گولڈ سمجھا تھا لیکن وہ آرٹیفیشل تھی. شیمپوز تھے، کوئی پرفیوم تھے اور گھر کی چیز تھی، استری تھی جو یہ لے کے جا رہی تھی. اچھا، چھوٹی موٹی. اور جو گولڈ یہ 2 چوڑیاں تھیں. یعنی انہوں نے اسی ارادے سے اس گھر میں نوکری کی؟ اسی ارادے سے کی، تو اسی طرح یہ کرتی ہیں. میرا تو آپ کے توسل سے تمام خواتین کو اور تمام حضرات جو یہ ماسیاں رکھتے ہیں ان کے لیے میسج ہے کہ کم از کم وہ ان کے بایو ڈیٹا لیں، شناختی کارڈ لیں، ان کی تصویر کم از کم بنا لیں. اگر اب دیکھیں نا آپ کے سامنے ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں مل رہا. اچھا، اکثر کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ ماسیاں پکڑی بھی جاتی ہیں، مالکان یہ کرتے ہیں کہ ان کے سامنے جب ماسیاں رو دھو کے اپنا دکھڑا سناتی ہیں کہ بھائی ہم تو مجبوری کے تحت یہ کر رہے تھے، ہمارے گھر میں بچے رول رہے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، تو مالکان یہ کرتے ہیں کہ چلو معاف کر دیتے ہیں اور پھر بلا دیتے ہیں، کیس ریزالو ہو جاتا ہے اس طریقے سے معافی تلافی سے. تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ ان کو مزید سپورٹ کرنے والی بات ہے. یہ جتنی مظلوم بنتی ہے مظلوم ہے نہیں. ان کی ہسٹری جہاں تک میرے علم میں آئی ہے کہ بہت اسٹرانگ لوگ ہیں. ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ جمع ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے مہینے کے اندر 2 سے 4 وارداتیں لازمی کرنی ہوتی ہے. اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ جو ایک عورت 5 یا 10 لاکھ روپے کی کہیں سے واردات کر کے جاتی ہے تو وہ کہاں سے غریب ہو گئی. اچھا، ایسا کوئی پروسیجر ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی ماسی کام کرنے کے لیے آ رہی ہے، وہ اسے 24 گھنٹے کے لیے رکھ رہے ہیں، تو پہلے پولیس اسٹیشن اسے لایا جائے، اس کی ویریفیکیشن ہو اور اس کی کوئی شناخت ہو اور پولیس میں اس کا پورا بایو ڈیٹا جمع کروا دیا جائے، اس کے بعد اس کو نوکری پہ رکھا جائے اپنے گھر پہ؟ یہ تو متعدد مرتبہ یہ اعلانات بادریہ ٹی وی بھی ہو چکے ہیں. لوگوں کو ہدایت بھی کی گئی ہے کہ جس بھی کسی ماسی کو رکھیں یا کسی کو گھر رینٹ پہ دے رہے ہیں تو اس کی ویریفیکیشن ضرور کرائیں. عجیب عجیب. تم نے کتنی یہ 2 دن کے اندر بیٹھ کے سٹوری بنائی ہے؟ دونوں کے پاس اسلحہ کی نیت سے اسلحہ ملا. کچھ ملزمان نوجوان لڑکے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو کس الزام کے تحت گرفتار کیا ہے؟ ان سے ہی پوچھتے ہیں. آپ کو کیوں پکڑا ہے؟ میں لوک ایک دوست نے مجھے دیا تھا. کیا لوک؟ اچھا، بائک کا لوک. ہاں، اس نے چابی بھی ساتھ دی تھی. پھر چابی اس کی کھو گئی. میں گیا UP پہ، اس کی چابی بنوائی. چابی بنوا کے آیا، اپنے علاقے میں کھڑی کر دی لوک لگا کے. تو جو چابی بنوائی تھی نا، اس کی ایک سائڈ انہوں نے بنائی تھی اور ایک سائڈ خراب چھوڑ دی. میں جب چابی لگا رہا ہوں نا لوک میں، تو لوک پہ نہیں لگ رہی. میں بیزار آ گیا، لگا کے کھلا ہی نہیں ہے. میں گیا دکان پہ، بلیڈ اٹھایا 20 روپے کا، وہ کاٹ رہا تھا میں اس کو، کھلا نہیں تھا. پھر جب تک موبائل آئی انہوں نے یہاں سے پکڑا، گاڑی میں ڈالا اور لیا. بائک کس کی ہے یہ بائک لڑکا ہماری کالونی میں رہتا ہے جس سے میں نے لی ہے، اور اس گاڑی کو خریدی ہے 27,000 روپے کی لی ہے میں نے گاڑی. تو اپنے نام ٹرانسفر کروائی ہے؟ یہ چاچو کی نائسی لے کے گیا تھا بس. تو تم نے اپنے چاچو کے نام پہ یہ ٹرانسفر کرائی ہے؟ ہاں.
چلو تم نے لے لی, تمہارے چاچو کے نام پہ گاڑی ہوگی, تو تم نے اپنے کاغذات دکھائے کہ نہیں بھائی یہ تو میری گاڑی ہے؟ ہاں میں نے کاغذات دکھائے پر جینین کاغذات تو گھر پہ رکھے ہیں. اچھا تو تم اپنے محلے میں ہی بیٹھے ہوئے تھے؟ جی. تالا کاٹ رہے تھے, اپنے گھر کے آگے تھے؟ نہیں, سنوگر کلب بنایا, وہاں میں سنوگر کھیلتا رہتا ہوں. پولیس ایسے کیسے کوئی محلے میں اگر گھر کوئی اپنی بائک صاف کر رہا تو اسے پکڑ کے تو نہیں لے آتی نا کہ آپ یہ دوسرے کی بائک کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر والوں نے پہلے گاڑی 3 مہینے سے ایک بندے کے پاس کھڑی ہوئی تھی, مکینک کے پاس. کیوں؟ اور گھر والے نے بہت پریشان ہو گئے تھے. گھر والے تو ظاہر بات ہے ادھر ادھر گھومتے تو ہے نہیں تھانے وانے میں, نہ کورٹ کچہری میں, تو انہوں نے FIR کٹوا دی تھانے میں جا کے. اچھا, یعنی یہ بائک 3 مہینے پہلے غائب ہوئی تھی جس کی FIR تمہارے ہی گھر والوں نے لکھوائی, کٹوائی. یعنی اس کے پاس پولیس میں ریکارڈ موجود ہے کہ یہ بائک جو تھی وہ چوری ہوئی ہے؟ ہاں چوری ہوئی. تو تم یہ کہہ رہے کہ یہ میکینک کے پاس کھڑی ہوئی, کس نے کھڑی کی؟ میں کھڑی کر کے گیا تھا. تو پھر تمہارے گھر والوں نے FIR کیوں کٹوائی؟ گھر والوں کو پتہ نہیں تھا, میرے پاس موبائل بھی نہیں تھا اس ٹائم جب میں فون. تم کہاں رہتے ہو, گھر والے کہاں رہتے ہیں؟ گھر والے ادھر ہی رہتے ہیں بلال کالونی. اور تم کہاں رہتے؟ میں بھی اپنی امی کے ساتھ رہتا ہوں. تو پھر کیسے ہو گیا کہ ان کو پتہ نہیں تھا اور تم لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہو؟ میں تھانے میں بند تھا نا اس ٹائم. تھانے میں تم پہلے بھی بند تھے؟ نہیں, میرے کو پکڑ لیا نا ڈبل سواری میں. 3 مہینے تک تم جیل میں رہے؟ 3 مہینے ہم لوگ رہے, پھر باہر آ گئے. اچھا, تو اس عرصے میں تم اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا کہ تم کیوں بند ہوئے؟ ان کو تو 1 مہینہ 10 دن کے بعد پتہ چلا میرے گھر والوں کو. عجیب عجیب, تم نے کتنی یہ 2 دن کے اندر بیٹھ کے اسٹوری بنائی ہے. نہیں صحیح بات ہے, سچی بات ہے, جو بات سچ ہے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اور یہ جو لاک بنوانے کی, دوسرے نے تمہیں لاک دیا اور تم لاک کی چابی بنوا کے لائے اور وہ چابی بھی غلط نکلی اور پھر تم نے لاک کاٹنا شروع کیا, یہ سمجھ نہیں آئی کہانی. نہیں, جس نے دوست ہے میرا اس نے مجھے لاک دیا اور لاک کی چابی بالکل صحیح تھی, وہ چابی کھو گئی. لاک اس ٹائم اوپر لگا ہوا تھا, میں گیا UP پہ, چابی کی دکانیں بہت بنی ہوئی, وہاں میں نے چابی بنوائی, 40 روپے اس کو دیے, لے کے آ گیا کالونی میں کھڑی کر دی لاک لگا کے. اور جب میں دوبارہ اس ٹائم چابی لگائی نا تو اس ٹائم چابی نہیں لگ رہی تھی, چابی لگا کے تھک گیا, لاک نہیں کھلا. کیوں؟ پتہ نہیں, چابی خراب تھی نا, اس نے صحیح نہیں بنائی. پہلے تو لاک لگ گیا, تم باتھ روم سے باہر نکلے تو چابی ٹیڑھی ہو گئی اور وہ گھس نہیں رہی اندر. ہاں بس ایسی ہو گئی, ٹیڑھی میڑھی چابی ہو گئی, اسی لیے. پتہ نہیں, عجیب عجیب کہانیاں. تمہیں کس لیے بند کیا ہے؟ میں گھر پہ سویا ہوں. اچھا, پھر کام سے آیا, گدھا گاڑی چلاتا ہوں, گھر پہ سویا ہوں. ہم گیٹ بجا گھر کا, میرے کو بولا بیٹھو گاڑی, میں نے بولا بیٹھو, بولتے بیٹھو چلو. میں آیا, میرے کو یہاں سے لائے لاک اپ 3 دن ہو گیا آج میرے کو, میں لاک اپ میں. اور دوسری بات یہ, ابھی اس کے ساتھ جو ہے نا, میرے کو پتہ نہیں کیس بنایا کیا بنایا. ایسے کیسے, مطلب تم جانتے نہیں ہو, تم دونوں کو ایک ساتھ ملا دیا اور کہا کہ یہ بائک چوری کا کیس ہے؟ میرے کو نہیں پتہ کچھ بھی, میں گدھا گاڑی چلاتا ہوں پیچھے, وہاں آپ جا کے دکانداروں سے پوچھو, وہ آپ کو بتائیں گے. میں نے اپنے تو پھر یہ تمہارے ہی گھر میں کیوں گھسے اور تمہیں ہی کیوں اٹھایا؟ دوسرے بھائی کو جو پہلے آیا تھا اس کو کیوں نہیں اٹھایا؟ یہ مجھے نہیں, جو بات ہے. تو اس سے پہلے تم بند ہوئے جیسے یہ ڈبل سواری کے کیس؟ میں ہوا پہلے. اوہ, کیوں؟ وہ میں روڈ سے جا رہا تھا, میرے کو پکڑ کے ڈالا, وہ بھی 13D میں بند. واہ. اور وہ برامتی نہیں ہے, میں بھی تلک تاریخ بھگتوں. یعنی یہ پولیس کی تم دونوں سے دشمنی ہے گہری. ٹھیک ہے, یہاں آپ نے ملزمان کی بات سنی, ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم نے تو کچھ کیا نہیں ہے, پولیس نے ایسے ہی ہم پہ کیس ڈالا ہے اور ہمیں گرفتار کر لیا اور لاک اپ کر دیا ہے. کیا اصلیت ہے؟ میں خوش نواز صاحب سے پوچھتی ہوں. یہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے تو کچھ کیا نہیں اور پولیس جو ہے وہ دشمنی دکھا رہی ہے, تو کیسے ہی؟ آپ کے سوالات سے کیا لگتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس کو کہاں سے گرفتار کیا اور دوسرے والے کو کہاں سے گرفتار کیا؟ وہ پہاڑی کا ایریا ہے, 7C کی طرف سے ان کو گرفتار کیا. ٹھیک ہے, دونوں کو ایک ساتھ کیا, ایک ہی محلے سے گرفتار؟ محلہ نہیں, ایک ہی موٹر سائیکل پر, ایک ہی موٹر سائیکل چلا رہے تھے. دونوں کے پاس اسلحہ, دونوں کے پاس اسلحہ کی نیت سے اسلحہ ملا تھا. کسی کے گھر کے آگے سے بائک اٹھا رہے, روڈ پہ کھڑی ہوئی تھی بائک پارکنگ میں. کچی ایک آبادی کا ایریا ہے, ٹھیک ہے, جہاں سے پہاڑی ہے, وہاں سے واردات کر رہے ہیں, بیک سائڈ پر پختون آباد ہے, اس طرف بھاگ جاتے ہیں. تو پہلے جو ان لوگوں کو گرفتار کیا تھا, پہلے دوسری پولیس نے کی ہے. تو یہ ریکارڈ آپ لوگوں نے پوچھا کہ کہیں اسی طرح کی وارداتوں میں تو نہیں ملوث تھے؟ ریکارڈ کا ٹوٹل ڈیٹا پتہ چل گیا. تاموریہ تھانے سے گرفتار ہو چکے ہیں. ہاں, تو کس جرم میں ہو چکے ہیں؟ تو بتا رہے ہیں 69. یہ تو ہمارے سے زیادہ سیکشن جانتے ہیں. اچھا, یہ جو بائک کا کیس ہے کہ یہ ڈکیتی کر رہے تھے, چوری کر رہے تھے, تو بائک کے کاغذات جو ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے میرے چچا کے نام پہ. کاغذات ہونا کیا وہ جرم نہیں کر سکتے؟ جس کے پاس کاغذات ہوں, آپ کا سوال ہے کہ کاغذات تھے, کیا وہ واردات نہیں کرے گا؟ جس کے پاس کاغذات ہیں وہ واردات نہیں کرے گا. اگر میرے پاس میری گاڑی کے کاغذات ہیں تو میں اپنی گاڑی چوری کیوں کروں گی؟ ہاں, یہ گاڑی جس کی اپنی ہے, آپ چیک کرا لیں, وانٹیڈ ہے گاڑی.
یہ جو بائک ہے اس کے کاغذات جو ہیں انہوں نے دکھائے اس کے نام پہ موجود ہیں، وہ اس کے نام پہ ہیں؟ اگر ہوتے تو پولیس اس کو کیوں قبضہ پولیس میں لیتی؟ یعنی اس کے نام پہ نہیں ہے۔ لوڈنگ کے بہانے لے گئے میرے کو، براسلہ نکال دیا۔ ہم 5-6 لڑکے سے بھاگ رہے تھے، جن میں سے ایک کو تو جس کو اریسٹ کیا اس کے ساتھ سامان نکلا۔ سائٹ تھانہ اے نے کارروائی کی اور کچھ ڈکیتوں کو رنگے ہاتھ پکڑا جو کہ ایک فیکٹری میں ڈکیتی ڈالنے کی نیت سے آئے تھے۔ بروقت پولیس کو اطلاع پہنچی اور وہ لوگ موقع پہ پہنچ گئے اور لوگوں کو گرفتار کیا۔ یہ کیوں ڈکیتی کرنے کے لیے نکلے یہ ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ رحم مودی۔ اور آپ کا؟ حضرت علی۔ آپ لوگ کہاں کے رہائشی ہے؟ یہیں کے ہو؟ جی یہیں کے؟ یہی کی۔ آپ بھی یہیں کے ہیں کراچی کے؟ گاؤں کے؟ کس گاؤں کے؟ یہ اس کو اردو بھی نہیں آتا ہے، یہ 4 بندے تھے، یہ لوگ فیکٹری لوٹ رہے تھے۔ اچھا تو آپ نہیں، میرے کو الگ پکڑا، ان کے ساتھ ڈال دیا ہے چین میں۔ آپ ان کو نہیں جانتے؟ نہیں جی۔ آپ کے دوست نہیں؟ آپ فیکٹری میں کیا کر رہے تھے؟ نہیں، میں فیکٹری میں نہیں، میں الگ گاڑی سے میرے کو پکڑا ہے۔ اچھا۔ اور میں نے ڈکیتوں پہ حملہ کیا، ان سے اسلحہ چھین رہا تھا، ان نے میرے کو دھکا دیا، میرے پیٹھ پہ لگا اور سر پہ میں بے ہوش ہو گیا، اسلحہ میرے ہاتھ میں رہ گیا، اور جب میں نے آنکھ کھولا میں لاک اپ میں تھا۔ آپ ان کو نہیں جانتے؟ نہیں جانتے۔ آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ نہیں آتا اس کو؟ آتی ہے۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ گاؤں کا نام کیا ہے؟ سوات سے آئے ہیں آپ؟ اچھا تو یہاں محنت مزدوری کوئی کام کرتے ہو؟ کیا کام کرتے ہو؟ دیہڑی پہ کام کرتے ہو۔ ابھی تم زخمی بھی ہو اور آپ یہاں ہم شاید نہ دکھا سکیں، ان کو پولیس انکاؤنٹر میں پکڑا گیا ہے تو ان لوگوں نے فائرنگ بھی کی تھی جس کے نتیجے میں ان کو بھی پولیس کا ایک فائر لگا ہے ٹانگ کے اوپر اور یہ زخمی ہیں اور یہ یہاں کھڑے ہیں۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ڈکیتی میں ملوث نہیں تھے لیکن ان کو گرفتار کیا گیا۔ یہ سب سچ کیا ہے وہ تو ہم جانیں گے ایس ایچ او صاحب سے، لیکن جو ڈیٹیل ہے وہ اس سے میں پوچھتی ہوں، اس کو صحیح طرح سے اردو آ بھی نہیں رہی کہ یہ لوگ فیکٹری میں کیوں گھسے ڈکیتی کے لیے۔ اگر ایک